نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر۔ قابل صد احترام بزرگان کرام، گراں قدر نوجوان ساتھیوں، معززات، سامعات، ماؤ بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کا اختتام سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور مرتبے میں انتہائی بلند قرار دیا۔ اس مرتبے اور مقام کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا ان کو چن لینا تھا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کو دیا جانے والا منصب، اس کی بدولت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، اس طبقے کو انبیاء کے بعد سب سے افضل اور بہتر بنایا، اور پھر اس سے بڑھ کر وہ لوگ کہ جن کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہوئی، جو آپ کا خاندان اور گھرانہ کہلائے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقام اور مرتبے سے نوازا، اور پوری امت مسلمہ محمدیہ کے اندر صحابہ کرام کی جماعت سمیت یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کسی اور کے بارے میں نہیں فرمائی، جو بالخصوص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یذہب عنکم الرجس۔ اے نبی کے گھر والوں، بالخصوص آپ کی بیویوں کو اس آیت میں مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم اپنی گھروں میں ٹھہری رہو، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جاہلیت کے زیب و زینت کو چھوڑ دو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ تم سے اللہ تعالیٰ شیطان کی ساری نجاست اور ناپاکی کو دور کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے، آپ کے اہل بیت کو دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے۔ تطہیراً، انتہائی پاک اور صاف ستھرا کرنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر سب سے بہترین سلسلہ نسب کو چنا جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، اور پھر قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا، اور پھر بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے سب سے بہترین فرد کے طور پر مجھے چنا، اور پھر مجھے نبی بنا کر مبعوث فرما دیا۔ ایک موقع پر امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث نقل کی اور اس کی حکم میں اس کو حسن حدیث قرار دیتے ہوئے لکھا کہ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ باتیں آپ سے متعلق پہنچیں۔ فصعد المنبر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا من انا، اے لوگوں میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا قالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ سنو، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا تو ان میں سے مجھے سب سے بہترین مخلوق میں رکھا، پھر جب ان کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا تو ان میں سے مجھے سب سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر جب رب نے قبائل میں تقسیم کیا تو میرا سب سے بہترین قبیلہ چنا، اور جب گھرانوں میں تقسیم کیا تو رب نے میرا سب سے بہترین گھرانہ بنا کر مجھے مبعوث کیا۔ لوگوں سن لو، اس روئے زمین کے اوپر میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں، بیتن گھرانے کے اعتبار سے بھی، و نفسن اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی۔ مجھ سے بہتر گھرانہ کسی کا نہیں ہے اور مجھ سے بہتر ذات کسی کی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، خصوصاً بنو ہاشم، یہ اسلام لانے سے قبل بھی مکے کے اندر اشراف مکہ شمار کیے جاتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم فی الجاہلیہ، تم میں سے جو جاہلیت میں اپنے قوم کے، خاندان کے، کنبوں کے، قبائل کے بہترین افراد سمجھے جاتے تھے، ممتاز افراد سمجھے جاتے تھے، اسلام اگر وہ لے آئے ہیں تو وہ اسی طرح اپنے امتیاز پر قائم ہیں۔ بنو ہاشم وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ میں، عرب میں، قبائل عرب میں سب سے بہترین خاندان اور قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ اسلام لانے کے بعد بھی اسلام میں سب سے بہترین خاندان وہ بنو ہاشم کا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر خصوصاً اپنے گھرانے کے اعتبار سے کئی ساری نصیحتیں کی۔ ان میں سے ایک اہم ترین نصیحت
صحیح مسلم کے اندر خم کے مقام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے رب کا بلاوا آ جائے اور میں اس بلاوے کو قبول کر لوں، سو میں تمہارے اندر دو بھاری اور بڑی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو تم انہیں تھامے رکھنا۔ ان میں سے پہلی کتاب اللہ تمسکتم بہما، پہلی اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس کے اندر ہدایت ہے، وہ بندوں کے لیے روشنی ہے، وہ مشکلات میں، تنگیوں میں اللہ رب العزت کی جانب سے بندوں کے لیے رہنمائی کا ایک بہت بڑا طریقہ اور ذریعہ ہے، تم اس کو تھامے رکھنا۔ فحث علیہا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لوگوں کو ابھارا اور فرمایا دوسری چیز اہل بیتی، میرا گھرانہ ہے، میرے گھر والے ہیں، میرے بیت ہیں، جو بہترین مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، تم میرے بعد میرے گھر والوں کو بھی، ان کے راستے کو بھی، ان کے طریقے کو بھی، ان کے اسوے کو بھی تھامے رکھنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ سے خوف دلاتا ہوں میرے گھر والوں کے معاملے میں۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بالخصوص اہل بیت عظام کے لیے بڑی محبت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابوبکر کی جان ہے، کہ میرے نزدیک میری قرابت کو پورا کرنے سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا خیال رکھنا زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ سو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی رضا اور خوشنودی میں تلاش کرو، کیونکہ مختلف مواقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے چشم و چراغوں کے بارے میں مختلف مواقع پر مختلف فضائل سے یہ بات واضح کی۔ مثلا حضرت بنو ہاشم کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالاتفاق سب سے افضل شخصیت وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ ایمان اور نفاق کی علامت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کی نفرت، ان کے بغض کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں کبار علماء میں شمار کیے جاتے تھے، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے جمع کرنے والی کمیٹی کا سربراہ بنایا۔ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ ایک مرتبہ اپنی اونٹنی پر سوار تشریف لے جا رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف لائے، انہوں نے آپ کی اونٹ کی مہار پکڑ لی۔ حضرت زید نے فرمایا کہ اے عبداللہ آپ چھوڑ دیجئے، تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ یہ وہ سبق ہے جو ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے کہ تم اپنے علماء کی کیسے عزت کرو۔ آپ ہماری قوم کے علماء میں سے ہیں اور آپ کی عزت کا تقاضا یہ ہے، احترام کا تقاضا یہ ہے، آپ تشریف لائیں، آپ اونٹنی پر سوار ہوں، سواری پر موجود ہوں تو ہم آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر آگے چلیں۔ یہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے، یہ آپ کی خدمت کا تقاضا ہے، یہ آپ کی اللہ رب العزت کی جانب سے بنائے ہوئے مقام اور مرتبے کا تقاضا ہے۔ حضرت زید بن ثابت فوراً اپنی سواری سے اتر گئے اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عباس کے بیٹے ہیں، مفسر قرآن ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بہت ساری فضیلتیں ثابت ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت
عباس کے بیٹے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ کے گھر والوں میں سے ہیں۔ جب حضرت زید سواری سے اترے کہا کہ ناولنی یدک یا زید بن ثابت، حضرت زید نے انہیں کہا کہ عبداللہ آپ اپنا ہاتھ مجھے دیجئے۔ حضرت عبداللہ نے اپنا ہاتھ ان کو دیا تو انہوں نے حضرت عبداللہ کے ہاتھ کو بوسہ دے کر فرمایا کہ آپ نے جب میری مہار پکڑی تو کہا کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ہماری یہ تربیت کی ہے کہ علماء کی کیسے عزت کرنی ہے، اور ہمارے بڑوں نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ نبی کے گھر والوں کی کیسے محبت کرنی ہے، ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ کس طرح محبت کو اس محبت کا ان کے سامنے انداز اپنانا ہے، یہ ہمیں ہمارے بڑوں نے نصیحت کی ہے، یہ ہماری تربیت ہے۔ اور عزیزان گرامی، اہل بیت کا مقام اس پہلو سے سمجھیے کہ وہ روئے زمین کی ایسی شخصیات ہیں، ایسا خاندان ہے، ایسا گھرانہ ہے کہ جو اس زمین کے اہل ارض کے، زمین والوں کے مال کا میل کچیل بھی ان کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، وہ اتنی بلند تر شخصیات ہیں۔ حضرت عباس اور حضرت ربیعہ بن حارث ایک مرتبہ ایک موقع پر کہیں کھڑے ہوئے، یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اپنے بچوں کے بارے میں، حضرت فضیل ابن عباس اور حضرت ربیعہ کے اپنے بیٹے کے بارے میں، کہ ہم ان دونوں کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجتے ہیں کہ وہ صدقات کی وصولی پر جو لوگ مقرر ہوتے ہیں وہ اکٹھا کر کے مال جب مدینے میں لاتے ہیں تو پھر ان کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، یعنی ان کی ایک اچھی تنخواہ مقرر ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان کو بھی مقرر کیجئے تاکہ ان کو بھی کوئی مال مل جائے۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو حضرت علی تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ان کو اللہ کے نبی کے پاس مت بھیجیے، کہا کہ آپ اصل میں اس برتری کو برداشت نہیں کر رہے۔ ان کے درمیان کوئی اس طرح کی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، پھر حضرت علی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بھیج کے دیکھ لو۔ وہ دونوں نوجوان تھے، نکاح کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے آئے۔ آپ اپنی مسجد سے نماز کے بعد نکلے تو یہ دروازے پر کھڑے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو محبت کے ساتھ ان کے کانوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ بولو، نکالو جو تمہارے دل میں ہے۔ سو وہ بات کرنے میں ہچکچاتے ہوئے آپ کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ آپ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش کے گھر میں داخل ہوئے، وہ بھی آپ کے پیچھے داخل ہوئے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ پہلے تم بات کرو، پہلے تم کرو۔ اتنے میں ایک نے بولا، یا رسول اللہ، آپ اس روئے زمین پر قرابت داری کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے ہیں اور سب سے زیادہ نرم دل ہیں، ہم آپ کے پاس یہ گزارش لے کر آئے ہیں کہ ہمیں بھی ان عمال میں مقرر کیجئے، ان لوگوں کے ساتھ ہماری بھی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائیے جو صدقات کا مال جمع کرتے ہیں، اور جب وہ جمع کر کے آپ کے پاس لاتے ہیں آپ اس میں سے ان کو تنخواہ بھی دیتے ہیں، ان کو حصہ بھی دیتے ہیں۔ سو آپ ہمیں بھی اس میں مقرر کیجئے تاکہ ہمیں بھی کچھ مال ملے، ہمیں بھی فائدہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور قدر لمبی خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ وہ دونوں سوچنے لگے کہ ہم دوبارہ کوئی بات کریں۔ حضرت زینب بنت جحش نے ان کو اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، یہاں تک کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ کہے جو آپ کی گھرانے کی فضیلت کو ثابت کرتی ہے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ فرمایا کہ لا تنبغی لآل محمد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل، آپ کے گھرانے، آپ کے خاندان کے لائق ہی نہیں ہے، اس کی شان اس لائق ہی نہیں ہے کہ یہ جو لوگوں کی میل کچیل کا مال ہے، یہ جو صدقہ ہے یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے۔ آل محمد کا مرتبہ اور مقام اس قدر بلند ہے کہ لوگوں کا میل کچیل ان کے قابل اور لائق نہیں ہے، وہ اس سے بہت بلند تر ہیں۔ یہ لوگوں کا میل کچیل ان کو بالکل بھی ان کے لیے کھانا حلال ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں سے کسی نے صدقے کی کھجور میں سے کھجور کھا لی تو آپ نے زبردستی ان کے منہ میں ہاتھ ڈال کر وہ کھجور باہر نکالی۔ فرمایا کہ آل محمد پر صدقے کا مال حرام ہے کیونکہ یہ لوگوں کے مال کا
ان کے مال کی میل کچیل ہے جو انہوں نے نکالی ہے۔ اسی طرح حضرت امام مالک علیہ الرحمہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اہل بیت، تمہاری شان کے کیا کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمہاری محبت فرض کر دی، اور اس سے بھی بڑھ کر تمہاری شان اور مقام اور مرتبے کی اتنی بلند دلیل یہ ہے کہ کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک اس نماز کے اندر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی نہ بھیج دے، آپ پر درود نہ کہہ لے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تم پر درود نہ کہہ لے، تب تک اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے نبی پر درود پڑھو، سلامتی بھیجو۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ، اے اللہ تو سلامتی بھیج حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی ازواج پر، ان کی اولاد پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے سکھلائے۔ اب اس کے آخر میں دو اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو حالات کے اعتبار سے بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز، اہل بیت نبی کے محبت کے اندر افراط اور تفریط۔ افراط کہتے ہیں کسی چیز میں انتہائی کمی کر دینا، اس کو اس کے حق سے گرا دینا، اور تفریط کہتے ہیں اس کو اس کے حق سے بڑھا دینا۔ یہ دونوں چیزیں انتہائی خطرناک ہیں۔ جنہوں نے کسی کو، خصوصاً اہل بیت کو، ان کے حق سے گرا دیا، انہوں نے ان کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا، ان کی اس محبت کا جو دین کا، ایمان کا لازمی جزو ہے، اس سے ہی اعراض برتنا شروع کر دیا، اس سے ہی پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، اس سے ہی قدم بقدم سوالات کرنے شروع کر دیے، وہ اس حد تک اس محبت سے غفلت کا شکار ہو گئے۔ اور جو کوئی حد سے بڑھے تو وہ اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بڑھا دیا، یا دیگر اہل بیت کے خاندان اور قبیلے کے افراد کو اس حد سے بڑھا دیا جس حد پر ان کو اللہ تعالیٰ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ سو یہ دونوں انتہائی خطرناک ہیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو لازم کر دیا، اور ان پر درود و سلام ان کا حق قرار دیا گیا ہے کہ یہ اہل بیت کا اسی طرح حق ہے جس طرح اللہ کے نبی کا حق ہے کہ ان پر درود پڑھا جائے۔ اور اسی طرح ان کو حد سے بڑھانا، مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان کو ان کے حد سے بڑھانے والوں کے بارے میں فرمایا لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، نہ حق طریقے سے دین کے اندر غلو نہ کرو۔ کیوں؟ تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے شخصیات کی اس مرتبے اور مقام کو اس حد سے بلند کر دیا جس حد پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ اللہ کا ایسا بندہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، اس کو نبوت سے سرفراز کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزاتی طریقے سے پیدا فرمایا، اور پھر مزید ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دے کر امت کے پاس بھیجا، اور امت نے کیا کیا؟ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ان کو اللہ تعالیٰ بنا دیا، کہا کہ یہ رب ہیں۔ سو اس تفرید سے، اس افراط اور تفرید سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ اور یہود نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، اور نعوذ باللہ وہ اپنے دعوے میں یہ بھی کہتے رہے کہ ہم نے تو اس کو قتل کر دیا، اس دنیا سے صاف کر دیا ہے۔ سو یہ دونوں انتہائی ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں اپنائے ہوئے ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں ہمارے ایمان کے لیے۔ سو ان کی اس محبت کو، جس محبت کا تقاضا ہم سے اسلام نے کیا ہے، اس کو اپنانا لازم ہے، اور اس محبت کو جو ہمارے لیے
غلو کہلاتی ہے اس سے بچ کر رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اور دوسرا اہم مسئلہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کی کتاب، بعض جگہوں پر آپ نے اللہ کی کتاب اور سنت کا بھی ذکر کیا ہے، یہاں پر اہل بیت کا ذکر کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے اس طریقے کو اپنانا ہے، اس زندگی کے طریقے کو اپنانا ہے جس طریقے کو اہل بیت نے اپنایا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب نے اپنایا تھا، حضرت فاطمہ نے اپنایا، حضرت حسن اور حسین نے اپنایا، ان کی اولادوں نے اپنایا۔ ہم نے اس طریقے کو کہاں چھوڑ دیا؟ ہم اہل بیت کی محبت کے صرف زبانی دعوے دار ہیں، نام نہاد دعوے دار ہیں، جبکہ ان کی محبت یہ کہتی ہے کہ توحید کے اندر کسی قسم کا کوئی آمیزش اہل بیت کے نزدیک قابل برداشت نہیں تھی۔ نماز کو چھوڑنے کا ان کے نزدیک تصور بھی نہیں تھا۔ صدقات میں اہل بیت سے بڑھ کر کوئی کرنے والا نہیں تھا، حتیٰ کہ حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے بنتے ہیں، وہ مدینہ کے اندر صدقات میں اس قدر آگے بڑھنے والے تھے کہ ایک مرتبہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کی کمر کو لوگوں نے دیکھا کہ اس پر نشانات ہیں ایسے کہ جیسے وہ کوئی مزدوری کرتے رہے ہوں، حالانکہ کبھی بھی انہوں نے پوری عمر کے اندر کوئی مزدوری نہیں کی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ یہ اس چیز کے نشان ہیں کہ یہ راتوں کو اپنے کندھوں پر بوجھ لاد کر سامان غرباء اور فقراء اور مستحقین کے گھروں میں چپکے سے دیا کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو پھر ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے گھر میں جو راشن آیا کرتا تھا وہ تو حضرت علی دیا کرتے تھے، ہم نے اس اسوے کو ترک کر دیا، ہم اس راستے سے ہی ہٹ گئے۔ ہمیں صرف اہل بیت کا لفظ پتہ ہے، ہمیں اہل بیت کے طرز عمل کا نہیں پتہ، ان کی زندگی کا نہیں پتہ، ان کے سیرت کا نہیں پتہ، ان کے زندگی کے طریقہ کار کا نہیں پتہ، اللہ رب العزت کے ساتھ ان کے تعلق کا کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ان سرداروں کی زندگی کیسی تھی؟ راتوں کو ان کی راتیں اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہو کر نمازوں میں دعاؤں میں گڑ گڑا کر گزرتی تھی۔ اور اسی طرح ہماری عورتوں کے لیے حضرت فاطمہ اور امہات المومنین کی زندگی ایک اسوہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی آپ دیکھیں تو وہ کمال کی جفاکش خاتون تھیں، وہ اللہ کا خوف اور ڈر اپنے دل میں رکھنے والی تھیں۔ اس جفاکشی کو، اس قناعت پسندی کو، اس اعتدال پسندی کو، اس اپنے خاندان کی اس تربیت کو جو انہوں نے حضرت حسن اور حسین کی وہ ہماری عورتوں میں ناپید ہے۔ سو آج کی خطبے کے یہی 2 سبق ہیں کہ اس محبت کے تقاضے کو پہچانیے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر ان کے اسوے اور طریقے کے بارے میں خوب پڑھیے، مطالعہ کیجئے اور اس کو اپنانے کی کوشش کیجئے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ اور اہل بیت کے طریقے کو بھی ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔